انسان کی زندگی نفع بخش اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ خوبصورت آدمی، پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی، زمیندار آدمی، جائیداد والا، وہ کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے جل شانہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اپنا اپنا معیار ہر انسان نے بنایا ہوتا ہے کامیابی کا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے میرے پڑھ گئے، اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے، میں اب بڑے سکون میں ہوں۔ کچھ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ میں نے سب بچے بچیوں کا بیاہ کر دیا ہے، گھر میرا بن گیا ہے، اب میں بڑے آرام میں ہوں، قرار میں ہوں، سکون میں ہوں۔ تو اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن حقیقت وہ ہے، اصل وہ ہے جسے اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر، اے محبوب علیہ السلام ہمیں آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں۔ اپنے تئیں کوئی دعویٰ کر لیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے دعوے اپنے اپنے ہوتے ہیں نا۔ کسی بھی طالب علم سے آپ پوچھیں پیپر دے کے آئے تو پیپر کیسا ہوا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جب کینڈیڈیٹ الیکشن لڑتے ہیں تو رات کو جب وہ سوتے ہیں تو سارے جیت کے ہی سوتے ہیں، ان کو سب یہی کہتے ہیں کہ لوگ سارے تیرے ساتھ ہی ہیں۔ حالات یہ جتنے بادشاہ حکمران ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جناب ہماری نسبت بڑی تگڑی ہے۔ بھئی نسبت تو امام حسین سے تگڑی تو کسی کی نہیں نا، تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آپ خالی نسبت پر بیٹھ کر عمل چھوڑ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار کامیابی کے قائم کر لیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم ہو زمانے کی، انسان نقصان میں۔ یہ دن بدن جو وقت گزار رہا ہے تو اس کا نقصان، اس کا خسارہ، اس کا گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے، روز نقصان میں۔ کتنا عمر کا حصہ لوگوں نے ضائع کر دیا، کتنے بہترین لوگ تھے لیکن روزی روٹی کے پیچھے وقت سارا برباد ہو گیا۔ یہ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ ہو وہ تو بڑی بات، لیکن تکبر کے لیے اور خواہشات، بیجا خواہشات کی تکمیل کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑا وقت ضائع کیا لوگ۔ اچھا کوئی بھی نہیں جیتا، خاندانوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، برادریوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، پر لڑائی ساری زندگی کی ہے، میں نے آگے گزرنا ہے، میں نے آگے، حالانکہ کوئی کسی کو جیتنے دیتا ہی نہیں۔ اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار قائم کیے کامیابی کے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان نقصان میں ہے، لیکن جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو۔ کون سی؟ الا الذین آمنوا، سب نقصان میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے کیا کرے؟ ایمان ہو اس کے پاس، مضبوط ایمان، وعملوا الصالحات، اور ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے، اور صرف نیک کام نہ کرے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق بات کی نصیحت بھی کرے۔ اور ظاہر ہے سچ بولے گا، حق بولے گا تو بڑے لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، تو اب جب تکلیف ہوگی تو پھر مصیبت بھی آئے گی۔ تو اگر حق بات کہنی ہے تو پھر کیا کرے؟ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرے۔ 4 چیزیں پائی جائیں، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی نصیحت، اس رستے میں آنے والی تکلیف پر صبر۔ اگر یہ 4 چیزیں میسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے۔ اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں تو پھر کوئی بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے، جتنا مرضی شور کرے، جتنا مرضی اعلان کرے، وہ کامیاب ہو سکتا۔ سب سے پہلے تو اپنا ایمان پکا کرے۔ یہ جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان وہ لاوارث نہیں ہوتا، وہ وارث والا ہوتا ہے۔ اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلمان ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کے نگاہ کرم میں رہتا ہے۔ اسے کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کو پیچھے چڑھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، برادری مخالف ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سچ بول دوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ چھری حضرت ابراہیم چلائے بھی نا تو حضرت اسماعیل کے حلق پہ چلنا اس نے تب بھی ہے جب اللہ حکم کرے گا، تو اللہ کی حکمت ہوگی، حکمت الہی ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، ورنہ ہوتا تو اپنی طبیعت میں مضبوط ایمان، توکل، اللہ پہ بھروسہ، مضبوطی افکار کی، کچی باتیں نہیں۔ جو لوگ کمزور ذہن رکھتے ہیں ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی ڈرتے رہتے ہیں، سہمے وقت گزارتے ہیں، اپنے آپ کو فکری، یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے، بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے نا، جب ایمان پکا ہو کے روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر بندہ کسی مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے، کبھی کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے؟ جب اسے پتا ہو کہ عزت اور ذلت اللہ کے دستے قدرت میں، پھر وہ سیاستیں، سازشیں یہ کام کرتا ہے۔ تو پہلے تو مضبوطی ایمان درکار،
ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے مزاجوں کے اندر جب تک وہ مضبوطی ہے ایمان، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ ان کریم ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے، کمزوری آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بیمار لوگ بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے. آپ پریشان ضرور ہیں، تکلیف میں ضرور ہیں، لیکن آپ بات وہی کریں گے جو شریعت اجازت دیتی. حضرت علی شیر خدا شدید علیل تھے. ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے تو حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ تو بڑے سخت علیل ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. تو حضرت علی کہنے لگے تو فکر نہ کر، مجھے اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا. نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے میں خنجر کے وار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا، میں بیماری سے دنیا میں نہیں جاؤں گا، میں یہ بیماری سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے شفا دے دے گا. چونکہ حضور نے فرمایا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کے اندر، توکل کے اندر مضبوطی پیدا کرے. مسلمان دیکھو نا، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے تو دینی. تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ. آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا، دو چیزیں ہیں. امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی، اتنی بڑی فوج آئی ہے، خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں، حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہی، پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا. اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی. یا بیویاں بڑا روتی ہیں، غریبی بڑی ہے، بڑی غریب بھی ہے. حالانکہ اب کون بندہ پیبند والے کپڑے پہنتا ہے جی؟ اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے، ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں. حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا. تو توکل کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اس سے مضبوطی آئے. دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہترین عمل کیا جائے زندگی میں، نیک اعمال کیے جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں. لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب کی بلا، پیر صاحب کی بلا، میں یہ طالب علموں کو، دوستوں کو، بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے رب سے پوچھ. کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک، غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے. تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں؟ عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں؟ خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں؟ غریب کی محبت، عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں؟ ویسے تو میرا مطلب ہے، لوگ کہہ دیتے حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں، تو اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا. سخی تو تب ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اعمال صالحہ، نیک کام، اور وہ کرتا رہے بندہ، کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں. اب فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا، نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا. فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بھی نا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں تو گلی سے روڑا اٹھا دے، کانٹا اٹھا دے، کسی کی تکلیف دور کر دے، کسی پر گنجائش کر دے، کسی کے لیے آسانی کر دے. جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں. صبح گھر سے نکلے، وہ ایک صحابی تھے، غالباً تابعی تھے، تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ، تو سارا بازار گھوم کے واپس آ گئے. خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا، تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے. فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا میں نے اس کو کہا السلام علیکم، تو کتنی کو نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا ہوں. کوئی خیر جو میسر آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی ہے. شاید جناب میں، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے نا، چھوٹے چھوٹے کام، ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے. کوئی آپ رستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا ہوا ہے، تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اے روڈ خورے کدو بننا ہے.
بھئی یہ کھڈا ہے نا تو آپ نیچے اترے نا تو آپ دھاوڑا لیں نا، کئی پکڑے نا، یہ تو 5 منٹ کا کام ہے، یہاں آسانی کر دے نا، آپ اس میں گنجائش کر دیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، امام راضی نے حدیث لکھی ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ معاف کرے گا تو مالک وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، کس وجہ سے معافی ہوئی؟ فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے روڑا ٹکرایا تھا، تو نے اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے، کمالی کو وہ تو میں نے زمانہ بیت گیا، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمجھی۔ تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا، تو میں تیرا خیال نہ کروں؟ کوئی عمل ہمارے ہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے، بالکل نہیں، کوئی کام نہیں، نہ بڑے نہ چھوٹے نہ سمجھدار نہ ان پڑھ، کچھ بھی نہیں، نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو راج کے گپے مارو، تبصرے کرو، فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ کہ کچھ کریں۔ وعاملوا الصالحات، نیکیاں جمع کریں زندگی میں، خزانہ بنائیں، خزانہ، اپنی ڈیوٹیاں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، ہر وقت کام، ہر وقت ذمہ داری، ہر وقت ڈیوٹی۔ دیکھیں نا امام حسن اور حسین، ان کی آپ کبھی زندگی کا مطالعہ کریں، فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل روز پڑھنی، پتہ کرنا ہے غریب کہاں کہاں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، اور میرے پیسے نہیں دینے۔ ہمارے لوگ ان غریبوں کو پیسے ضرور دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے، ان کو 4 پیسے کی مدد ضرور کر دیتے ہیں، پر عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گزر رہے تھے، آپ دیکھیں نا، امام غزالی حدیث لائے ہیں کہ بندہ اور کچھ نہ کرے، کسی مومن کا دل راضی کر دے تو اللہ 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دل بدستاور کی حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ کسی کا دل خوش کر دینا، اس کو راحت دے دینا، اس کو قرار دے دینا، اس کے لیے کوئی ایسا سامان کر دینا کہ بندہ مطمئن ہو جائے، سکون ہو جائے۔ یہ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں نا، سرکاری ملازمین، ڈیوٹیوں والے، ان کی طبیعتوں میں تلخی ہوتی ہے۔ یہ اگر صرف پیار کرنے لگ جائے نا، سے وابستہ لوگ میرے احباب میں سے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے، چلو تم دعائی تو آج کے دیا کرو نا، تم آنے والے کی بات تو توجہ سے سنو۔ وہ بیچارہ اپنی بات، ہمارے ایک بزرگ تھے تو تعویذ لکھا کرتے تھے، بڑے عالم تھے، مجھے کچھ تھوڑی سی نا میرے دل میں ان کے بارے میں خفگی رہتی تھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کتاب لکھیں، آپ تعویذ لکھ رہے ہیں، اور پھر لوگوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، آپ تو مفت دیتے ہیں سارا کچھ، اتنی لمبی ڈیوٹی، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں آپ اور لکھتے تعویذ ہے۔ میں نے ایک دن ان سے گزارش کی، میں نے کہا شیخ آپ بڑے آدمی، جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہوتا ہے، ان میں سے آپ، اللہ نے آپ کو پختگی دی ہے علم میں، شعوری عالم میں، آپ سارا دن تعویذ۔ فرمانے لگے یار میں تعویذ نہیں لکھتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تعویذ لینے آتا ہے وہ اپنا سارا دکھ سناتا ہے، تو میں تعویذ نہیں لکھتا، میں نہ بس لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرتا ہوں، میں کسی کا، اب تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ تو ابا کا دکھ نہیں سنتے، تو بیٹھتے ہی نہیں۔ اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتر کو 10 منٹ میرے پاس بھی بیٹھا کر، لیکن پتر مصروف بڑا، ویڈیو چڑھانی ہے اس نے۔ ہم الجھ گئے۔ یہ چیزیں انسان کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں، جو لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ الجھ جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا رات میں نے کیا کہا تھا، صبح میں کیا کہہ رہا۔ ہر وقت نہیں، ضرورت کے وقت، ہر ٹائم نہیں، مخصوص اوقات۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم گزر رہے تھے، امام حسین ساتھ تھے، تو رستے میں نا کچھ غربا، غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے، کہتے ہماری ان پر نظر پڑی، تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور آئیے تشریف لائیے کھانا کھائیے۔ وہ ضروری نہیں ہوتا آپ کو سب کا کھانا پسند ہی آئے، ٹیسٹ اپنے اپنے ہوتے ہیں، یہ ضروری تو نہیں۔ کھانا پسند نہ بھی آئے تو دل تو پھر بھی راضی رکھنے چاہیے، قربان جائیں۔ نبی پاک نے کس طرح ہماری تربیت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کریم محبوب کا میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ اگر کھانا نہ پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے، پر کبھی اس میں سے نقص نہ نکالتے، عیب جوئی نہ کرتے۔ گرمی کے موسم میں کھڑی ہے بیچاری خاتون، اور کتنی مشقت سے اس نے کھانا بنایا، اور کتنی گرمی صحیح ہے چولہے کے سامنے، لیکن صاحب کو کھانا رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو کی پکایا ہے، وہ کھانے والی چیز ہے بھائی، اس طرح کرنا، اب جو اگلی انڈیا وہ تو پکا، آنا تو کھڑا ہو، یہ پتہ چلی یہ کام کتنی مشقت کا ہے۔ زندگی میں کچھ تھوڑا سا دوسروں کا خیال رکھنا، یہ بھی تو دین کا حصہ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے سوچیں، کسی اور کا سوچیں ہی نہ۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ، امام زین العابدین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت امام علی مقام کی، امام حسن اور حسین کی اس طرح سے کچھ تربیت فرمائی تھی کہ غریب پروری ان کے اندر رچ بس گئی، مزاج بن گیا۔ وہ غربا بیٹھے تھے،
दस्तरखान बिछाए सड़क के किनारे, तो इमाम हुसैन गुजरे तो उन्होंने आवाज दी। इमाम साहब लोग जायका नहीं लगे, हुजूर थोड़ी रोटी नहीं खा लेते हमारे साथ? तो इमाम साहब आ गए, नीचे बैठ गए गरीबों के साथ। कोई जुर्रत करे ना, चलो अमीरों ने तो गरीबों के साथ बैठने की जुर्रत नहीं करनी, कोई पीर ही बैठ जाए गरीबों के साथ, वही मेहरबानी कर दे कि मैं पीर साहब हूँ, किबला हूँ, तो मैं ही चलो लंगर खा लूँ मुरीदों के साथ बैठ के। हमारी तो महफिलों में भी ना जी, नात खानों का, मौलवियों का, दूसरों का खाना और होता है, और गरीब आदमी को शापर में चावल डाल के देते हैं, साथ उसे कहते हैं ये लंगर शरीफ है। भाई अगर ये शरीफ है, तबर्रक है, तो ए पीर साहब नो नहीं सी लंगदा, अड़ता है गले में लंगर उनको। ये लंगर शरीफ जो है ये नात खां को भी तो गुजरना, तबर्रक है कि नहीं? हाँ ना तो करो ना, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਰਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। नात खां को उसके लिए लहदा से मुर्ग मुसल्लम आला खाने। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ चलो मिलाद शरीफ पे ही सही सबके लिए अच्छा खाना पकाओ। चलो जिस गरीबों के बच्चों को बेचारों को सारा साल वो बोटियों के लिए लड़ते हैं, तुम मिलाद भी अच्छी रोटी पका दो, तो बच्चा जब खाएगा ना बहुत सारियां बोटियां और चावल, और अपने अब्बा से पूछेगा कि अब्बा जी आज की गल है, तो हो सकता है गरीब बाप रो ही पड़े और उसे कहे पुत्र तो आज राज राज के खाज साढ़े नबी पाक दा मिलाद शरीफ। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ना आके गरीबों के बीच बैठ गए जमीन पे, उन्होंने कहा खाइए। तो वो जिस तरह वो खा रहे थे ना सादे बर्तनों में, सादे, इमाम हुसैन खाना खाने लग गए। मैंने कहा खैर का काम कोई भी मिले उसे जाया, चलो और कुछ नहीं कर सकते थे, किसी को सड़क ही पार करा देना बीना को, चलो और कुछ नहीं कर सकते, तो आपको पता है कि सामने वाला बोझ लेके गुजर रहा है, आप थोड़ा सा हट जाएं रोड से, उसे गुजर लेने दें। कोई तो काम जिंदगी में, कोई इरादा तो खैर का बंदा करे। इमाम हुसैन बैठ गए, उनके साथ रोटी खाई, थोड़ी देर के बाद इजाजत ली, फरमाया जाऊं? कहने लगे हुजूर और खाइए। फरमाने लगे मैं तो अभी रोटी खा के आया था और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा खाना खाऊं, एक लुकमे की भूख नहीं थी, जितना भी खाया है ना ये तुम्हारा दिल खुश करने के लिए खाया है। गुरबा मसाकिन की व आमिलु सालिहात, ईमानदार बंदा ईमानदारों जैसे काम करता ही अच्छा लगता है। 25-25 हज किया इमाम हसन और हुसैन ने मदीने से मक्के पैदल जाके। मैं कहता हूँ चलो हम बाजमात नमाज ही पढ़ लिया करें। चलें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ के बैठ जाओ, इशराक चाश तक अल्लाह का जिक्र करो, 2 नफल इशराक के 2 चाश्त के पढ़ लो, अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता कर देगा। मुश्किल काम तो नहीं। अहले बैत ने हमें सबक ये पढ़ाया है, हुजूर के असहाब ने हमें सबक ये पढ़ाया। तीसरी बात फरमाया वतवासो बिल हक, सिर्फ ये नहीं कि तुम नमाज पढ़ के तो बैठ जाओ, तुमने ना बेनमाजी को नमाज की दावत भी देनी है। मजलूम पर जुल्म होता रहे और कोने में चुप करके बैठे नहीं रहना, बल्कि अगर हाथ पकड़ा जा सकता है तो जालिम का हाथ पकड़ना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो, भाई की मदद करो चाहे जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये मजलूम की मदद तो समझ में आती है, ये जालिम की मदद कैसे करें? नहीं समझ आ रही है आपको बात? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मजलूम के साथ खड़ा होना तो हमारी अकल में आ गया, तो जालिम की मदद कैसे करनी है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जालिम को जुल्म करने से रोक दो, तुमने उसकी मदद कर दी, उसे बाज करो। लेकिन हम तो इतनी जुर्रत ही नहीं रखते बदी को बदी कहने की, इतनी ताकत ही नहीं होती, झूठ को झूठ कहने की हिम्मत। हमारे घर में सारा कुछ हो रहा होता है, हमें पता होता है कि फलां जगह पे हमारा कबीला हमारी बरादरी गलत है, पर इतनी जुर्रत करते हम सच बोलते जरूर है पर दूसरों के बारे में, अपने बारे में सच बोलने को तैयार नहीं होते। जुर्रत का मुजाहरा करें, जिंदगी में हक को हक कहना सीखें, गलत को गलत कहना सीखें, झूठ को झूठ कहें, बदी को बदी कहें, सच्चाई का साथ दें हमेशा। हमने जब तक देखो ना जुल्म होता रहे, ज्यादती होती रहे, अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लो, पुत्र बाहर ना जाना। क्यों जी? बाहर उस पे जुल्म हो रहा है, उनके घर आग लगी है, को हमारे घर तो नहीं ना लगी। याद रखना, पड़ोसियों की आग ना बुझाओगे तो अपने घर भी आ जाएगी। अगर मजलूम का हाथ नहीं पकड़ोगे तो जालिम दलेर हो जाएगा। और हमारे जितने भी बुजुर्ग गुजरे उन्होंने जालिमों को जालिम कहा। इमाम अहमद बिन हंबल ने जेल काटी, इमाम आजम अबू हनीफा ने जेल काटी। आजकल लोग कहते हैं मौलाना साहब आपने ना जनाब गलत को गलत नहीं कहना, सियासत की बात नहीं करनी। क्यों जी? किस लिए नहीं करनी? सियासत तो तदबीर का नाम है। बनु इसराइल में जितनी भी तदबीर होती थी वो सारे अंबिया किया करते थे। क्यों ना बात करें? ये जिन कुर्सियों पे आज तुमने जालिमों जाबिरों को बिठाया, ये कुर्सी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे लोगों की है, ये तो हजरत उमर जैसे लोगों की सीट है, हजरत उस्मान गनी जैसे लोगों का काम है, मौला अली जैसे लोगों का काम है।
غلط جگہوں پہ غلط لوگ بٹھا دی اور پھر جھوٹے کو جھوٹا بھی نہ کہیں، ظالم کو ظالم بھی نہ کہیں۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی، آپ سچی بات ہی نہ کریں، کلمہ حق کہیں، ہمیشہ کھری بات کہیں سچی، گرچہ اپنا نقصان ہو، حق کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیں۔ وتواصوا بالحق، ساری آسانی تھی، امام حسین کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آرام سے بیٹھے تھے۔ آج کتنے موجوں میں بیٹھے ہیں، پیر صاحبان، مولوی صاحبان، خطیب صاحبان، سیاستدان، وڈیرے، موج لگی ہوئی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا، کچھ کہیں گے تو پھر بندے مخالفت کریں گے۔ تو امام حسین مسجد نبی میں جمعہ پڑھاتے تھے، چپ کر کے بیٹھے رہتے، حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار انور کے پاس بیٹھے تھے، بیٹھے رہتے۔ لیکن امام حسین نے فرمایا ظالم حکمران بنے تو وہ قوموں کو تکلیف دیتے، وہ ملی نقصان کرتے، وہ امت کا چہرہ مہرہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، لہذا کھڑے ہونا پڑتا ہے، کلمہ حق کہنا پڑتا ہے، الہ کلمت الحق کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر سچی بات کرنا سیکھیں۔ الیکشن کے دن آ گئے، میرے ایک بڑے محبت والے ساتھی تھے، وہ آ گئے ووٹ کے لیے۔ ویسے بھی یہ جو بیماری ہمارے ملک میں نا جی، ہمارے ہاں حکمران بعضوں کا کہتے ہیں اوے ہو جی جمہوریت بڑی ضروری ہے۔ بھئی کس مصیبت کا نام ہے جمہوریت؟ اقبال تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، پڑھے لکھے ان پڑھ کا، چھوٹے اور بڑے کا، سیانے اور بیوقوف کا۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے رہتے ہو ہر وقت۔ قوم کو اس کا حق ملنا چاہیے، غریب کی مدد ہونی چاہیے، انصاف ملنا چاہیے۔ باقی یہ تمہاری کہانیاں ہیں ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت، اور ہمیں تمہاری سمجھ بھی نہیں آتی۔ ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتے ہو، باتیں جمہوریت کی کرتے ہو، جہاں تمہارا دل کرتا کھڑے رہتے ہو۔ ہمیں تو کوئی اس سے غرض نہیں، کام ہونا چاہیے۔ بلکہ جو لوگ قوت نافذہ رکھتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ ملک کی بھاگ دوڑ ہمیشہ مضبوط ہاتھوں میں رہے، اور وہ اس طرح کا نظام وضع کریں، مل بیٹھے سارے ادارے کہ غریب کی سنی جائے۔ وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب وہ ایک حکومت ختم ہوئی اور جو ایک فوجی رہ کے گئے تھے 11 سال، ان کی حکومت آئی تو میں باہر نکلا تو ایک بزرگ تھے، وہ صبح صبح ناشتہ بیچا کرتے تھے ہمارے علاقے میں، چاول اور چنے بنے۔ تو میں نے ان سے کہا بزرگوں پتہ لگا جی رات کی حکومت بدل گئی ہے۔ تو فرمان لگے پتر جیڑا مردی بھی آ جائے، میں تو یا چاول بیچ کے روٹی کھانی، ہمیں تو ان سے غرض ہی نہیں، اللہ جانے کون آیا کون گیا، تو کھیل تماشا بنایا ہوا۔ تو جھوٹے کو جھوٹا کہیں۔ میرے ایک دوست ہیں الیکشن لڑتے ہیں، مجھے ایک دفعہ آ کے کہنے لگے آپ نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا، اس دفعہ ضرور ڈالیں۔ میں نے کہا نہیں ڈالتا میں۔ کہنے لگے ووٹ قوم کی امانت ہے، تو میں نے کہا امانت کسی بے ایمان کو دے دوں؟ امانت تو امانت دار کو دی جاتی۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ یہ سارے کہتے ہیں نا ووٹ قوم کی، تو امانت کس کو دینی چاہیے؟ صحیح بتاؤ۔ چلو ہن تسی بولنا نہیں، بس دل وچ گل رکھنی، دل وچ دیندے ویسے امانت داراں نہیں ہو نا۔ نہیں میں نے کہا بولنا نہیں، ہمیں کسی کو پتہ نہ لگ جائے، دیتے ویسے امانت داروں کو ہی ہو نا۔ یہ اپنے دل سے پوچھو، فیصلہ لو، اللہ سے ڈرو۔ ظالم کا مددگار ظالم ہوتا ہے، ظالموں کا مددگار ظالم ہوتا ہے۔ وہ تیرے میرے ووٹ پر جیت کر جب ظلم کرے گا تو پھر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے گا کہ جناب میں ظالم کا مددگار نہیں؟ سوچو سمجھو غور کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ کو سچ کہیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ظلم ہوتا رہے اور چپ رہے۔ اور یہ سبق کہاں سے پڑھا انہوں نے؟ مولا علی شیر خدا سے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا نا، تو چونکہ حضرت عثمان غنی خالو تھے امام حسن اور حسین کے، حضرت عثمان خالو ہیں، سگے خالو ہیں، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ پتر اتنے بندے آ گئے ہیں، تلواریں ہیں، محاصرہ ہے، باہر نہ نکلنا، بلکہ حضرت مولا علی نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں پکڑائیں اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خیال رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص حضرت عثمان غنی کا دروازہ نہ کراس کر پائے۔ خود اپنے بچوں کو ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ ہم تو بچوں کو دلیری سکھاتے ہی نہیں، بزدل۔ اور کچھ ہمیں بابے مل گئے، وہ کہندے ہیں منڈے نو سایا ہے، میں کہ بابے نو آپ سایا ہے، انہوں بھی کرو دم کراؤ، اس کو نظری سایہ آتا ہے۔ کیسے نادانوں سے پالا پڑ گیا۔ کیا ہوتا ہے وہ سایہ؟ اچھے بھلے سیانے نوجوان بتی بند کر کے اندر لیٹا ہوا ہے بچہ، بابا کہہ گیا انہوں سایہ ہے، بابا کہڑا کہہ گیا جیڑا باہر روٹی لین آیا سی، ایڈی پہنچی سرکار ہوندی تے ٹکر ہی گھر کھا لیندی۔ لوگوں کے قسمت کا حال بتاتا ہے، اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتا پھرتا ہے۔ کیا مذاق بنایا ہم نے اپنے ساتھ؟ تھوڑے سمجھدار ہو جاؤ، ہر بندے کی بات کا اثر قبول نہ کیا کر۔ مومن کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں، جو جدھر لگاتا ہے چپ کر کے لگ جاتے ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتا ہے تو ڈٹنا سیکھ،
رب کا نام لے کے ڈٹ جا, رب تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دے گا. فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے, میری سوچ کے بڑی. جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے. تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے. اور حضور نے وضاحت کر دی, نبی پاک نے وضاحت کر دی. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. ایک مثال دے لوں, بات آسان ہو جائے گی. جس گھر کے اندر پیسہ بے شمار ہو, دولت بے شمار ہو, مکان ایک نہیں چار ہو, اور دنیا کی ساری آسانیاں گھر میں موجود ہو, سارے دوست میری بات پہ توجہ کرنا, ہر شے ہو, بینک بیلنس بھی ٹھیک ٹھاک ہو, بچوں کا فیوچر سیف ہو, لیکن گھر کے اندر میاں بیوی کی صلح نہ ہو. بچے کہتے ہیں گھر میں ہر چیز ہے پر امی اور ابا کا جھگڑا ہر وقت جاری رہتا ہے. گھر صحیح چلتا ہے. آپ نے بولنا اس لیے نہیں کہ یہ باتیں لوگ, یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں نا. حالانکہ پاکستان کا تجزیہ یہ ہے کہ 95% میاں بیوی کے حالات ٹھیک نہیں. پاکستان یہ سرکاری اعداد و شمار, 95% گھروں میں اختلاف رائے. یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ میاں بیوی کا اگر اتفاق نہیں نہ ہوتا تو وہ کہیں کہ گھر میں کوئی بھی خوشی رہے گی تو یہ ممکن ہی نہیں, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو. 6 بچے ہوتے ہیں اور شادی کو 24 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی طلاق ہو جاتی, اس لیے کہ میاں بیوی کے لیے سب سے ضروری چیز آپس کی محبت ہے. اور یار کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا. جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے, اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے. لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے. میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے. بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں, ابا کی سنے کہ اماں کی سنے. اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا, تباہی اتر جاتی. گھر کے اندر ہر شے ہے پر ان کا پیار نہیں. پتہ یہ چلا کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا. اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا. گھر نہیں چلتا میرے بھائی, ٹوٹ جاتا ہے, بکھر جاتا ہے. سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, عورتیں تو روتی ہیں, میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیا کروں 4 بچے ہیں پر اس کو نہیں سمجھ آتی, وہ پاگل ہے, مہربانی کریں وہ سیانی ہو جائے. میں بچوں کے لیے پریشان ہوں کہ تو کیا کروں. یعنی عورت اگر وفادار اور پیار کرنے والی نہ ہو تو مرد کو آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ سیانی ہوتی تو میرا گھر بن جاتا. او بھائیو, پیار بڑا ہی ضروری, یہ محبت بڑی ضروری, اس کے بغیر نہیں نظام چلتا. محبت ہو جاتی ہے نا. چلیں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو, بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی. داتا گنج بخش علی حجویری داتا صاحب نے لکھا ہے, یہ آج کل کا جو جدید نوجوان طبقہ ہے وہ ذرا بات جلدی سمجھ جائے گا. داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے, حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے زبردست محدث ہیں اور اتنی بارفتگی والے صوفی کم ملتے ہیں جتنے آپ ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے مجھے نہ توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا. عورت سے, بڑی توجہ سے بات سمجھنا. آپ فرماتے میرا گھرانہ نمازی تھا. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس عورت سے مجھے عشق ہو گیا نا, اس کے محلے میں جا کے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور پھر ساری رات میں اس کے گھر کے گرد رہتا تھا. وہ آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتی تھی, 2-1 باتیں ہوتی تھی, میں لوٹ آتا تھا. فرماتے ایک رات میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی. قاری صاحب نے نا کچھ آیات لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا. کہہ دیتے نا لوگ مولویوں نے کام کو نہیں, سانو تے اور بھی ہیں.
تو کہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا کہ جلدی پڑھاؤ. فرماتے ہیں نماز وہاں پڑھی, سخت سردی تھی, رات لمبی تھی, میں اس کے گھر کے گرد جا کے نا تو منڈلانے لگا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی. فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا اور پھوٹنے لگی تو وہ نا بھاگتی بھاگتی چھت پہ آئی اور کہنے لگی کہ گھر میں رش بڑا ہے, مہمان زیادہ ہیں, آج بات نہیں ہو سکے گی. کہتے یہ لفظ کہتے وہ نیچے اتر گئی. جب میں وہاں سے واپس نکلا تو فجر کی اذان شروع ہو گئی. یوں سمجھ لیں کہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے بیت گئے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے اچانک نہ میں نے اپنے دل پہ توجہ کی, ساری رات وہ آئی نہیں تھی پر مجھے اس پہ غصہ بھی کوئی نہیں آیا, مجھے وہ بری بھی نہیں لگی. ساری رات اس نے کھڑا رکھا لیکن میرے دل سے اتری بھی نہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات. فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل پہ توجہ کی تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس سے کھرا پیار ہے, سچا پیار ہے. یعنی اس نے آدھا جملہ کہا کہ میں مجبور ہوں تو میں نے اس سے مزید نہ قسم اٹھوائی نہ گواہ مانگے, میں اس کی وہ مجبوری بھی فوراً ہی مان گیا. تو جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے وضو کر کے مسجد میں جا کے 2 سنتیں پڑھی نا تو میرے اندر سے آواز آئی, عبداللہ اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کی سخت بات سخت انتظار بھی تجھے غصہ نہیں دلاتا, اگر عورت کے عشق میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب رسول کے عشق میں بھی ہو سکتا ہے. پھر ان کی بتائی ہوئی تراویحیں تجھے غصہ نہیں دلائیں گی, پھر ان کا کہا ہوا روزہ تجھے غصہ, پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ بڑا مشکل کام ہے جی گرمیاں دے روزے نے, پھر تیری زبان سے کوئی لفظ اس لیے کہ محبوب پر غصہ. کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے, پھر تو گلی گلی پھرا کرے, پھر تو اسی کا نام جپا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا اور سنگی ہیں, وکیل ہیں, بیوی ان کی پروفیسر ہے. کہنے لگے جی آپ کے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پیشاب مبارک پی جاتے تھے. لوگوں کو بڑی جلدی ٹینشن ہونے لگ جاتی ان چیزوں, بڑی جلدی. اس رستے کے مسافر نہیں نہ ہوتے, اس رستے کے مسافر نہیں. انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن اپنے چہرے پہ مال لیتے تھے, ناک سے ریٹھ نکالتے تھے تو مال لیتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آئے گی, تمہارا شعبہ نہیں نا, تمہارا یہ شعبہ. کہنے لگے آپ سمجھا دیں. تو میں نے کہا بھائی سنو, آپ کی بیوی امیر خاندان سے ہے, ہماری بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا امیر خاندان سے ہوتی ہیں, یہ جب کسی کے گھر جاتی ہیں نا تو ان کا بچہ پیشاب کر دے تو انہیں بڑی بدبو آتی ہے, اور اگر وہ کہہ کر دے تو یہ بھی کہہ کرنے لگ جاتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور گھر آ کے کہتی ہیں وہ بڑے جاہل ہیں, صفائی نہیں کرتے, بچے نے ادھر ہی پیشاب کیا ہوا تھا, میں تو جو کھا کے گئی تھی وہ بھی باہر آ گئے. کہنے لگے جی بالکل یہ بھی ایسے ہی کرتی تھی. تو میں نے کہا جب اس بچی کا جو بڑا ناک چڑھاتی ہے, جب اس کی اپنی شادی ہو جائے, اپنا بچہ ہو جائے اور بچہ بالوں میں پیشاب کرے, پھر بھی کیا آتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بچہ ہے. اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کہ صحابہ کا اپنا نبی تھا. یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر گھن نہیں آتی پھر کوئی. اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے ہی پاک فرمایا ہے. تو میں نے کہا یہ باتیں اتنی دیر ہوتی ہیں جتنی دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے. جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو, جب تک بچہ غیر کا تھا, آواز کم کریں تھوڑی, جب تک بچہ غیر کا تھا اس وقت تک کیا بھی آ رہی تھی, بدبو بھی آ رہی تھی, گھن بھی آ رہی, اور پھر بچے نے الٹی کر دی, اماں کے کپڑوں پہ کر دی, اس کی گود میں کر دی, لیکن پھر اماں کو کوئی تکلیف یوں. اب کیا ہوا ہے؟ اب اس سے پیار ہو گیا, اب اس سے محبت ہو گئی. پھر بڑے بڑے سردار, یہ بخاری مسلم ہے, عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے, جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا, عالم کفر کو دیا. عالم کفر کو جا کے کہنے لگے کافروں مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا. کیوں؟ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں, اور میں کوئی بے وقوف آدمی نہیں, نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا ہوں, میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے,
میں سفیر ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا، وہ میں نے نہیں دیکھا۔ کہا کیا دکھائے ہو؟ یا تو ہمارے یہاں درود و سلام پڑھنے والے بھی غریب لوگ رہ گئے۔ سنیں جی، آپ باتیں نہ کریں، بڑی مہربانی میری بات سنیں۔ ہمارے ہاں تو میلاد کے جھنڈے اٹھانے والے بھی غریب لوگ رہ گئے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ جلسے میں آنے والے بھی غریب لوگ، جلسہ کرانے والے بھی غریب لوگ، تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی MNA کا، وہ بھی جھنڈا لگاتے ہیں پجاروں پر کسی سیاسی جماعت کا۔ اپنے اپنے نصیب ہے نا۔ ساری زندگی جھوٹوں کے نعرے مارتے ہیں، سچے رسول کا نعرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ وہ بھی بس کہنے لگے کہ ان سے جنگ نہ کرنا۔ کیوں؟ کہنے لگے یار میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر میں عجیب ہی نظام دیکھ کے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا ہے، کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا ہے، جب وہ پانی واپس نکلا ہے نا، میں نے دیکھا ہے صحابہ نے ہاتھ آگے کر دیے، اور عروہ کہنے لگا یہ سارے غریب لوگ نہیں تھے، ان میں بلال حبشی جیسے غریب بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے سیٹھ بھی تھے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ریچھ مبارک نکالی ہے تو میں نے ابو بکر صدیق جیسے دانشوروں کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے، میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے لوگ، مضبوط قوت فیصلہ رکھنے والے ان لوگوں کو میں نے لائنوں میں کھڑے دیکھا ہے، اور میں نے علی المرتضیٰ جیسے شیر کو لائن میں کھڑے دیکھا۔ میں شیروں کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ لائنوں میں کھڑے ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ حضور کی کلی کے پانی کا ایک قطرہ مل جائے، قطرہ۔ اور یار میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے، عجیب۔ آج تو میری جماعت کا یہ حال ہوا ہے کہ جعلی پیروں پہ تنقید کرتے کرتے لوگوں نے اصلیوں کا ادب بھی چھوڑ دیا۔ اب تو یہ حال ہوا ہے کہ یہاں درد والی سوز والی مجالس میں بھی یوں لگتا ہے محفل نہیں میلہ ہے۔ کہاں گئے آنسو، کہاں گیا درد، کہاں گیا ادب، کہاں گیا سوز، کہاں گئی وہ کیفیات؟ عروہ بن مسعود کہنے لگے خبردار ان سے جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ جو اپنے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ دین کا جھنڈا کبھی زمین پہ نہیں گرنے دیں۔ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں جی، اب پیسے لے کے نہ آئیے گا۔ اور ایک مسئلہ شرعی اور یاد رکھ لیں، بات سامنے آ گئی، کبھی کسی نعت خواہ کو پیسے دینے ہو تو نابالغ بچے کے ہاتھ کبھی نہ بھیجے، یہ جائز ہی نہیں شرعن۔ پتہ ہے آپ کو مسئلے کا؟ نابالغ بچہ کوئی چیز کسی کو دے تو اس سے لینا جائز ہی نہیں، وہ خوشی سے بھی دے تب بھی لینا جائز نہیں، جب تک وہ بالغ نہیں تب تک وہ دے سکتا ہی نہیں۔ اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نہیں کوئی نہیں، آپ نے سمجھا نہیں بات کو، سمجھتے تو ہاں نہ کرتے۔ نابالغ بچے کو کبھی پیسے دے کے نہیں اٹھائیں، اس لیے کہ جائز نہیں اس کے ہاتھوں سے لینا، جائز نہیں۔ اور نہ ماحول کا۔ مولانا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، وہ کہتے مجھے کئی دفعہ میرے یاروں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے ملنے چلے، تو میں کہتا تھا میں خود سید ہوں، خود عالم ہوں، میں کیوں جاؤں کسی کے پاس۔ کہتا جس دن پہلے دن گیا نا تو ایک چھوٹا طالب علم کنویں پہ پانی نکال کے وضو کر رہا تھا، میں نے کنویں سے پانی میں نے سمجھا کہ ڈیوٹی، آپ کو پتا نا بڑی مصیبت ہوتی ہے طالب علموں کے حصے میں آئی ہوئی، سارے کام ان بیچاروں نے کرنے ہوتے ہیں، یعنی قدموں کے نیچے فرشتوں نے پارے بچھائے ہوتے ہیں اور کندھے کے اوپر کمیٹی والوں نے قربانی کی کھال رکھی ہوتی ہے، یہ طالب علموں کا عشر ہوتا ہے۔ تو وہ طالب علم بیچارہ پانی نکالا ہوا تھا، اس نے، سید صاحب کہتے ہیں میں وضو کرنے لگا نا، طالب علم کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لو، پانی تو میرا ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید خدمت پہ مامور ہے، نمازیوں کو وضو کر، اس نے کہا پانی تو میرا ہے۔ تو میں نے کہا چل بیٹے تو اجازت ہی دے دے میں وضو کر لوں۔ تو کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، میں نابالغ ہوں، اپنی مرضی سے بھی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ سید صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر کہا، اور میں نے کہا دیدار علی شاہ تو بڑا عالم ہے، اور احمد رضا کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، اس کرمت ہے اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم، میرا دین پا رہا ہے نانے۔ آمدام برسر مطلب رسول پاک کی محبت یہ انسان کو سجاتی ہے، سوارتی ہے، تکبر دور کرتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے، یہ روح کا وضو کراتی ہے۔ جب حضور کی محبت میں لوگ روتے ہیں تو پھر انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ نبی پاک کی محبت انسان کو آداب کا پابند کرتی ہے، وہ نعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، مسجد کی صفائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضور سے محبت ہوتی ہے تو بہانے نہیں کرتا بندہ کہ اب میں رمضان سے نماز شروع کروں گا، حج کر کے آؤں گا تو نیک بنوں گا، داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا، پھر یہ بہانے ختم ہو جاتے، اس لیے کہ محبت عمل کرنا آسان کر دے۔
मोहब्बत आसानी पैदा करती। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि आप सबसे ज्यादा राजी कब हुए। हदीस बुखारी मुस्लिम में भी है, पर कंजुल माल से अर्ज कर रहा हूँ, वहां तफसील ज्यादा है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, किसी ने पूछा राजी कब हुए। इंसान बड़ी दफा राजी होता है ना, जब मुसलमान हुए थे तब भी बड़े राजी हुए होंगे, जब अल्लाह ने बेटा दिया था तब भी बड़े राजी हुए होंगे, और फिर अल्लाह ने उन्हें अमीरुल मोमिनीन बनाया। ये सारे वक्त होते हैं ना खुशी के। का राजी कब हुए? तो सिद्दीक अकबर बैठ गए। फरमाने लगा बताता हूँ। बताइए। फरमाने लगे उस दिन बड़ा ही राजी हुआ था जिस दिन मैं नबी पाक को मक्के से मदीने लेके जा रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बड़ा राजी हुआ। का किस तरह? तो हज़रत सिद्दीक अकबर फरमाते जब हम मक्के से मदीने जा रहे थे तो गर्मी ज्यादा थी। मैंने देखा कि हुजूर को पसीना आ रहा है और पसीने के कतरे मैंने चेहरे पर टपकते देखे। फरमाते मैं परेशान हो गया कि कोई ठंडा साया मिले तो मैं हुजूर को थोड़ा आराम कराऊं। फरमाते दाएं बाएं देखा, कोई चीज नजर ना आई। एक पहाड़ की ढलान थोड़ी झुकी हुई थी, मेरी नजर पड़ी तो मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह अगर इजाजत दें तो देख आऊं। हुजूर ने फरमाया देख लो। कहते मैं गया और अपनी पगड़ी खोल के मैंने उस जगह को साफ किया। फिर मैंने वहां अपनी चादर बिछाई, अर्ज की हुजूर थोड़ी देर आराम कर ली। ओ भाई, यहाँ लोग कहते हैं तालीमात की बात करो, नमाज रोज़ा हज ज़कात की बात करो, और जब तक ज़ात से प्यार नहीं ना होता बंदा बात भी नहीं मानता। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा होगी तो सारे काम आसान हो गए। इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसान कर देगा जीना। आला हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं देख के आया साया। आप फरमाते हैं फिर मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर आराम करें। कहते हुजूर लेट गए तो मेरे दिल में ख्याल आया कि कुछ ठंडी चीज मिले ना तो मुस्तफ़ा करीम को पेश करो। कहते हैं दाएं बाएं देखा तो एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। उससे मैंने कहा कि दूध दे दोगे थोड़ा सा। वो कहने लगा कि अगर आप डेरे पे मांगते तो 3 दिनार, यहाँ 4 दिनार का। आप फरमाने लगे मैंने तो सोचा था तू बहुत बड़ी कीमत मांगेगा, सिर्फ 4 दिनार। कहते उसी वक्त दिया। मैंने उसे कहा कि पानी कहाँ मिलेगा, जरा देखना। ये सहाबा रवायत कर रहे हैं, मुहद्दिसीन कबूल कर रहे हैं, जरा और तादील के बाद अपनी कुतुब में ला रहे हैं। इसका मतलब है ये भी दीन की असल है। इसका मतलब है यही बुनियादी दीन है जो हमारे मुहद्दिसीन ने हम तक पहुंचाया। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने कहा कि पानी कहाँ मिलेगा। वो कहने लगा पानी बड़ी दूर है। मैंने कहा कितनी दूर है? कहने लगे वो पहाड़ के पीछे। मैंने कहा सफर ना बता, बस तो रास्ता बता। इसलिए कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं गुलामों पे इसरार शहनशाही। बता जाना कहाँ है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते उसने कहा पहाड़ी के पीछे कुआं है। आप फरमाते मैं दौड़ा गया लकड़ी के प्याले में। वहां से पहले मैंने हाथ धोए, फिर मैंने प्याला धोया, फिर पानी भरा, फिर मैं तेजी से वापस आया। आकर के मैंने उस चरवाहे से कहा यार इस तरह करो, पहले अपने हाथ धो लो, फिर बकरी के थन धो लो, फिर मुझे दूध धो दो। कहते मुझे कहने लगा बड़े साफ सुथरे लगते हो, बड़े नफीस हो। और मैंने कहा यार मेरी बात नहीं, जिनके लिए लेके जाने उन्हें अल्लाह ने बड़ा पाक साफ पैदा फरमाया। जिनके लिए लेके जाना है उनकी बड़ी शान है। जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमाते उसने मुझे कहा तू खुद ही धो ले। फरमाते मैंने पहले बकरी के थन धोए, फिर दूध धोया, शदीद गर्मी। फिर वो प्याला लेके मैं कुएं पे गया, फिर वहां से पानी निकाला, फिर मैंने उसको रख के प्याले को उस पानी में ठंडा किया। जब दूध ठंडा हो गया तो मैं अब आ रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए चल रहा हूं कि दूध गिर ना जाए, और परेशान इस बात पे हूं कि देर हो गई तो दोबारा गर्म ना हो जाए। आप फरमाते ला के मैं महबूब की बारगाह में हाजिर हुआ तो हुजूर की आंख मुबारक लगी हुई थी। अब दिल में ख्याल आया जगह में सकता नहीं, और अगर हुजूर देर से उठे तो फिर गर्म हो जाएगा। कहते अभी मैं खड़ा हुआ ही था कि मेरे मुस्तफ़ा ने आंखें खोल दी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं घुटनों के बल बैठकर जब मैंने वो दूध का प्याला मुस्तफ़ा को पेश किया, उस परदेश में, उस सफर में
جب دائیں بائیں کوئی اور نہیں تھا، جب وہ میں نے پیش کیا نا، حضور نے پہلے 3 گھونٹ پیے. فرمانے لگے ابو درداء جب وہ 3 گھونٹ پی کے میری طرف دیکھ کے حضور مسکرائے نا تو میں کھل کے رویا. اور فرماتے جب نبی پاک نے وہ سارا دودھ پی لیا اور حضور نے فرمایا نا مجھے بڑا اچھا لگا ہے، تو فرماتے ابو درداء میں اس دن اتنا راضی ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا. ذات رسالت کے ساتھ صحابہ کا جو تعلق ہے نبی پاک کی ذات کے ساتھ، یہ نا عقل مند آدمی بیچارہ ساری زندگی بحث ہی کرتا رہتا ہے. میں نے دیکھے ساری زندگی. حضرت ملا رومی فرمایا کرتے تھے اللہ نے لوگوں کو عقل دیا استعمال کرنے کے لیے، پر لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. عقل مندوں کا مرشد بھی کوئی نہیں ہوتا. کئی میری طرح کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، وہ خود ہی بہت بڑے پیر ہوتے، کوئی نہیں جس سے رہنمائی لے. اس لیے کہ وہ نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے، کسی جگہ نہ پیار کرنے دیتا ہے نہ محبت کرنے دیتا ہے. 4 پیسے آ جائیں تو اس آدمی کا بھی کوئی رہنما نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب وہ خود سارا کچھ ہو جاتا ہے. بھائیو، رسول پاک کے غلاموں نے جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو عقل نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر دی. پھر انہوں نے دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھا، کبھی نہیں کوئی سوال کوئی جواب، کبھی ادھر ادھر نہیں گئے، سیدھا ذات رسالت کے ساتھ پیار. پڑھیے یہ روایت تو مشکات میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے. صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا. توجہ ہے میرے دوست، ہم ویسے ساری زندگی یہی سنتے رہے ہیں کہ الامر فوق الادب، حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے، سنا یہی ہے. لیکن صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا. لکھنے والے تھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی لکھ رہے تھے. حضور نے فرمایا لکھو. لکھا. حضرت علی نے پہلی عبارت لکھی تو لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ جب لکھا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، ابو سفیان بول پڑے، کہنے لگے جی آپ محمد ابن عبداللہ لکھے، کیونکہ ہم معاذ اللہ ہم رسول اللہ تو مانتے نہیں، یہ مان جائے تو جھگڑا ختم. محمد ابن حضور محمد ابن عبداللہ بھی ہیں نا، اور محمد رسول اللہ بھی ہیں. امام زرقانی کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا حضرت علی سے، علی اس طرح کرو رسول اللہ کاٹ کے نہ تو ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہو گئے. سنا ہم نے یہی ہے ساری زندگی کہ حکم فوقیت رکھتا ہے، لیکن حضرت علی خاموش ہو گئے. حضور نے دوسری دفعہ کہا علی رسول اللہ کاٹ کے نہ تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہیں. تیسری دفعہ جب حضور نے کہا تو امام زرقانی کہتے قلم نیچے رکھا حضرت علی نے، ہاتھ باندھے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ یا رسول اللہ میں مجبور ہوں، مجھے رسول اللہ لکھنا تو آتا ہے پر کاٹنا نہیں آتا. حضور میں نا یہاں مجبور ہوں، حضور میں مجبور ہوں، لکھنا آتا ہے پر کاٹنا. بھائی سوال اٹھتا ہے نا کہ لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا؟ لیکن 1500 صحابہ موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا. علی حضور حکم دے رہے ہیں لکھو، کیوں نہیں لکھ رہے؟ جہاں وہ مفتی ہوتا نا، وہ بی کام ایم کام ایم ایس سی تو فٹافٹ درس دیتا، مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے کہا تو ویسے کریں. اور میرے بھائی جب محبت ہوتی ہے نا، ایک شعر ہے خواجہ غلام فرید صاحب کا، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ آئے تو پھر بھی بڑی اچھی بات ہے، اگر سمجھ میں آئے تو کیا بات. خواجہ غلام فرید صاحب کہا کرتے تھے تن تندور ہٹا دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی تے نور صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا. غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کاٹا، بولیے کاٹا. پتہ نہیں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے تو لوگ کیسے کاٹ لیتے ہیں، یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے کاٹ دیتے، کیسے کاٹ دیتے ہیں خدا بہتر جانے. مولا علی سے تو نہیں کاٹا گیا. حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے نہیں کاٹا جاتا. میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اب یقین کرو پاکستان میں 5 لاکھ کے قریب ہے نفسیات کے مریض. عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے لوگ پاگل ہو گئے. علامہ اقبال جیسے لوگ تڑپتے تھے آخری عمر میں، کہتے تھے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا،
یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مجھے مجنون کر دے نبی پاک کے عشق میں، میں نہیں مزید فلسفہ منطق ادھر نہیں جانا تھا، مجھے دیوانگی دے رسول اللہ کی محبت کی، میں نہیں جانا۔ یہ جو لوگ دیوانے تھے نا یہ بڑے اچھے تھے۔ اب تو بحث ہی رہ گئی ہے، عمل ختم ہو گیا، اب بحث رہ گئی۔ جس کو 35 سال ہو گئے نا میلاد مناتے، وہ بھی ہر سال آ کے پوچھ لیتا ہے کہ جائز تو ہے نا منانا۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندے 35 سال سے تو منا رہا ہے، اب تو یہ پوچھا کر کہ میں کتنا درود پڑھوں محفل میلاد، آپ تو یہ کہا کر کہ وضو کس طرح کرنا ہے میلاد کا لنگر پکانے، ابھی تک سوال کر رہے، محبت کرنے والے کر کے گزر گئے، تو ابھی تک بحث کر رہا ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن چونکہ سامنے رسول اللہ کی ذات تھی، اور جب محبت ہوتی ہے تو محبت بحث نہیں کرتی، محبت پیار کرتی ہے، محبت ہم ہے غلام نبی پاک۔ ایسے ہی ہے نا جی، کسی سے کہنا داڑھی رکھ لیں بحث شروع کر دیتا ہے، کہنا میں اجے نیک نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ حضور کو کہنا چاہیے تھا نا کہ جب پورا نیک بنے تب رکھے، تو نے کیوں بحث شروع کی؟ داڑھی حضور نے رکھی ہے نا، لہذا ہم نے انشاءاللہ تو کہہ دیں، وعدہ نہیں لے رہا، حضور نے رکھی ہے نا، ہمیں اس سے غرض ہے کہ اچھی لگے یا نہ لگے۔ غلام کا کام غلامی کرنا کہ بحث کرنا؟ حضور نے کہا سچ بولو، دکان چلے چاہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ بحث ہے۔ حضور نے کہا بیویاں پردہ کریں، اب ہمارے گھر میں وہ بیوی رہے گی جو پردہ کرے گی، جو نہیں کرے گی وہ ہمارے گھر میں رہ سکتی، کیونکہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے تو غلام خرید کے لائے، آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو ٹکڑا بچ گیا نہ ڈال دینا، چپ کر کے کھا جاؤں گا۔ فرمایا یہ حجرے ہیں، کو کمرہ پسند کر لے۔ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، آپ جہاں اشارہ کریں گے میں سو جاؤں گا۔ امام صاحب فرماتے مجھے وجد ہو گیا، میں تو رونے لگا، میں نے کہا اٹھو یار سینے سے لگ، تو غلام بننے کے قابل تو نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ کیا اس موضوع پر۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ ایک لقمہ ڈالتے ہو کتے کو، کتا ہمارا غلام ہوتا ہے نا، ہم مالک ہوتے ہیں اس کے، ایک لقمہ ڈالتے ہو اور دوسرا لقمہ وہ مانگے نا، دوسری روٹی تو جوتے مارتے ہو، خود رات کو پنکھے کے نیچے سوتے ہو، وہ بیچارہ ساری رات پہرا دیتا ہے اور سویرے جا کے کسی درخت کے نیچے، رخ کے نیچے سو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا تو مالک ہے تو اپنا احسان دیکھ اور اس کی نوکری دیکھ، اور جو تیرا مالک ہے اس کا احسان دیکھ اور اپنی ڈیوٹی دیکھ۔ تو بہانے کیا کہتے ہیں بابا صاحب کہتے ہیں راتی جاگے تے شیخ صدامے، تے راتی جاگ دے کتے، تیتھوں کتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے، تیتھوں کتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو ون ستے، تیتھوں کتے رکھا سکھا کھا، دنے جار رکھا وچ ستے، تیتھوں کتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے، وہ تو آگے گزر جائیں گے اس طرح، اور تو اشرف المخلوقات ہے۔ تھوڑا خیال کریں، ایک صحابی تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی، حضور حدیبیہ تک تشریف لائے نبی کریم علیہ السلام، ادھر سے حضرت ابو جندل جو تھے یہ وہ دلیر صحابی تھے کہ ان کے والد نے انہیں زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، ہاتھ میں بھی زنجیریں تھی، پیروں میں بھی زنجیریں، اور ان کا باپ روز ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیبیہ تک آ گئے۔ حضرت ابو جندل کمرے میں قید تھے، باپ اور بھائی نے قید کیا ہوا تھا، انہوں نے نا اپنا سر مار مار کے نا کھڑکی کو تو کھڑکی توڑی۔ ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے سیرت النبویہ میں لکھا ہے کھڑکی توڑ کے باہر آئے، دیگر کتابوں میں بھی ہے یہ روایت۔ باہر آئے نا جب تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم نے نا حدیبیہ کی شرائط لکھ لی تھی، ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے جو شخص آئے گا حضور ساتھ نہیں لے جائیں گے، اور وہاں بھی جائے گا تو پناہ نہیں دیں گے، اور اگر مدینے کا کو وہاں چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اس وقت تو یہ شرط بڑی کمزور لگتی تھی، پر سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے اسلام کو عطا فرمایا، اس لیے کہ جو آدمی مکے سے آتا تھا اسے پتا تھا مدینے تو حضور کے پاس رہ نہیں سکتا، حضور نے وعدہ کر لیا،
مکے واپس جا نہیں سکتے تھے، وہ کسی تیسرے شہر میں جا کے بیٹھتا تھا، تو صحابی جب تیسرے شہر میں بیٹھتے تھے تو سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو گیا۔ اس شرط کی برکت سے کئی شہروں تک دین پھیل گیا۔ حضرت ابو جندل قید تھے، ان کے والد نے بھائی نے قید کیا ہوا تھا، یہ کھڑکی توڑ کر کے آئے۔ میرے دوستو، جب حدیبیہ میں پہنچے تو حضرت علی کہتے ہیں جس رستے سے یہ چل کے آئے تھے، چونکہ پیروں میں زنجیریں تھیں، تو جہاں سے چل کے آ رہے تھے خون بہتا آ رہا تھا، خون بہتا آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو بڑے درد سے روئے، بڑے درد سے، یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، میرا باپ ڈنڈوں سے مارتا ہے، تو مجھے بتا باپ کبھی ایسے چھوڑ کے چلا جائے اور مرشد چھوڑ کے چلا جائے تو وہ چیز باقی رہتی ہے؟ لیکن عشق جب سچا ہوتا ہے تو میں شروع میں کہہ چکا، پھر محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پھر کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو دل میں رہ جائے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے درد سے روئے، یا رسول اللہ چھوڑ کے نہ جائیے گا، حضور یہ دیکھیں میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ چونکہ معاہدہ طے ہو گیا تھا، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، ہمارا دل کر رہا تھا کہ حضور اجازت دے تو ہم ان کافروں کے پرخچے بکھیر دے، اتنا بھی کوئی ظلم کرتا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور اٹھے، حضرت ابو جندل کا سر محبوب نے اپنے کندھے پہ رکھا، جناب ابو جندل بھی کھول کے روئے، ایک باری میری آنکھیاں چو اونا نے اتھرو پونجے سن، ان تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا، کہتے کھل کے روئے حضرت ابو جندل کہ حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ جب وہ رو رہے تھے تو ابو سفیان اٹھے، کہا آپ نے وعدہ کر لیا، لے جا نہیں سکتے۔ ایک صحابی نے کہا بھی تو دستخط نہیں ہوئے، کہا نہیں پھر ہم توڑتے ہیں معاہدہ۔ سننا بات، غور کرنا، عقل کہاں تک انسان کو پریشان کرتی اور محبت اسے کتنا سلیقہ سکھاتی، کتنی اطاعت اور اتباع سکھاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا حضرت ابو جندل کو تسلی دی، اور پھر حضور نے تھپکی دے کے نہ کندھے پہ فرمایا تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کام بڑا مشکل ہے، تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے۔ جناب ابو جندل کو یہ کہہ کے حضور نے رخ انور پھیرا تو ان کے والد نے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے لے گئے اور کہنے لگے ان کے ساتھ تم آج میں جانا چاہتا تھا جو تجھے لے کے نہیں گئے، ان کے ساتھ۔ جناب ابو جندل نے باپ کا ہاتھ جھٹکا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے زیادہ باتیں نہ کر، میرا تو ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا کہ میرا رسول وعدوں کا پکا ہے، میرا تو ایمان پہلے سے مضبوط ہو گیا۔ اور کیا شاندار لفظ لکھے ڈاکٹر صاحب نے۔ حضرت ابو جندل کہنے لگے ابا آپ تو اس طرح کر رہی، میری یہ زنجیریں کھول دے، ہاتھوں کی بھی کھول دے، پیروں کی بھی کھول دے، اور مجھے بتا میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے، تو بس بتا دے کہاں قید ہونا ہے۔ اب میں تیرا قیدی نہیں ہوں، اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدی ہوں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا حکم نہیں آتا میں قید میں رہوں، اور میں خوشی کے ساتھ رہوں گا۔ جتنے کفار وہاں کھڑے تھے نا، جتنے کھڑے تھے، جتنے حضرت ابو جندل کے والد سمیت، وہ کہتے ہیں ہماری توجہ باقی معاملہ سے ہٹ گئی اور جناب ابو جندل کی طرف چلی گئی۔ یہ بھی رنگ ہوتا ہے، یہ بھی وہ کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ میاں صاحب فرمانے لگے کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، یہ پکا رنگ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو سمیٹے، دین کے ساتھ کچھ رشتہ بناؤ گے تو لمبا نہیں چلے، لمبا نہیں چلے۔ جو بوجھ سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ تو زور سے عصر تک مسجد کے حجرے میں گپے لگا رہے ہوتے ہیں، عصر کی اذان ہوتی ہے تو کام یاد آ جاتا، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ ساری زندگی انسان باقی سارے کام دلچسپی سے کرے اور نماز اس پر بوجھ رہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے کہ کہاں کوئی ایسی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے۔ میرے بھائی جب محبت ہوتی ہے پھر سجدے بھی طویل ہوتے، جب محبت ہوتی ہے پھر قرآن پاک کی تلاوت کی بھی کثرت ہوتی ہے، جب محبت ہوتی ہے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ حضور سے محبت کریں، وہ کیسے پیدا ہوگی؟ درود و سلام زیادہ پڑھا کریں، حضور کی نعتیں زیادہ سنا کریں، اور نعت کے لیے محفل ضروری نہیں ہوتی، اب تو ٹیپ ریکارڈر پہ بھی نعت مل جاتی ہے۔ رات کو کوشش کریں نعت سن کے سویا کریں، نعت سن کے۔ مجھے ایک سنگی نے کہا ایک دفعہ کہ محبت رسول بچوں میں پیدا کرنی ہو تو کیا طریقہ ہے؟ تو میں نے کہا میں نے تو ایک بزرگ کو دیکھا ہے، میرا خیال ہے اس طرح محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ ایک ہے میں تقریر کر رہا ہوں محبت رسول، تو یہ تو کئی دفعہ رٹے رٹائے جملے بھی ہو سکتے،
ایک ہے میرے بچوں میں جب محبت رسول پیدا ہوگی تو وہ میرا عمل دیکھیں گے، اس سے محبت کریں گے۔ ایک بزرگ گھر میں لیٹے اچانک رونے لگے، بیوی جاگی، بچوں کو جگایا، پتہ کرو۔ بچے کہنے لگے اماں آپ پوچھ کے باہر آئی کمرے سے، اماں ابا کو کیا ہے کہ تمہارے والی بات نہیں، اتنا زور زور سے کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی حکیم طبیب کا معاملہ ہے، ڈاکٹر کا تو بلاتے ہیں کہ بیٹا تمہارے والی بات، اماں بتائیں تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ کہ بیٹا کچھ بھی نہیں، تمہارے ابا کو مدینہ یاد آتا، رسول اللہ کا شہر یاد آتا ہے، اس درد سے رو رہے ہیں۔ بتاؤ بچوں میں محبت رسول پیدا ہوگی کہ نہیں ہو؟ وہ تڑپ آئے گی کہ نہیں آئے؟ وہ سمجھیں گے نا اس بات کو کہ یہ بھی ایک دکھ ہے، یہ بھی ایک تکلیف ہے۔ لیکن اگر ابا صرف اسی لیے روئے کہ 10 لاکھ ڈوب گیا ہے، صرف اسی لیے روئے کہ وہ سامنے والا پلاٹ نہیں مل رہا، پھر بچوں میں محبت نہیں پیدا ہوتی، لالچ ہی پیدا ہوتا ہے۔ عمل ہمارا، کردار، کچھ تو آنسو ایسے ہو جو ہم نے نبی پاک کے لیے سنبھال کے رکھے، جو مدینہ شریف جا کے بہانے ہو محفوظ کر کے رکھے ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے، غلامی میں زندہ رکھے، غلامی میں موت عطا فرمائے، آمین۔